دیکھیے میں نے تو قرآن کا نام لیا ہے، لیکن اسلام کہہ لیں، آپ دین اسلام کو لے لیں، کلمہ طیبہ کو لے لیں، عبادت کے مفہوم کو لے لیں، بندگی، تو شریعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، یہ ساری چیزیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی وجہ ظاہر ہے، وجہ یہ ہے کہ ہماری اس میں کوئی دلچسپی ہے نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں، زندگی گزار کے آؤ، کہاں جانا کہاں ہے تمہیں، میں تمہیں دیکھ لوں گا پھر، تو شوق پہ رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جبر نہیں کیا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، جس نے چاہا اللہ کی ملاقات کو تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرے گا، اور جس نے ناگوار سمجھا اللہ کی ملاقات کو، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناگوار سمجھے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع قرآن ہماری سمجھ سے کیوں بالاتر ہے۔ دیکھیے میں نے تو قرآن کا نام لیا ہے، لیکن اسلام کہہ لیں، آپ دین اسلام کو لے لیں، کلمہ طیبہ کو لے لیں، عبادت کے مفہوم کو لے لیں، بندگی، تو شریعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، یہ ساری چیزیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی وجہ ظاہر ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ہماری اس میں کوئی دلچسپی ہے نہیں۔ یہ چیزیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری دلچسپی نہیں ہے اس میں۔ تو انسان، ایک عام بات ہے، نارمل بات ہے، انسان دلچسپی رکھتا ہے جو یہ چاہتا ہے، اس میں دلچسپی رکھتا ہے۔ چاہت، جو آپ کو چیز پسند آتی ہے، جو پھر آپ اسے چاہنے لگتے ہیں، وہ پھر آپ کو پسند آتی ہے تو پھر آپ چاہنے لگتے ہیں تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر پوچھتے بھی ہیں، خود بھی سوچ و بچار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں، ہمارے رزق کا جو مسئلہ ہے، ظاہر ہے ہم سب، اللہ تعالیٰ نے رزق دینے والے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اس نے اسباب میں چھپا دیا ہے، تو اللہ پہ تو ہمارا بھروسہ ہے نہیں، تو اسباب پہ ہمارا بھروسہ ہو گیا، تو اب سارا اعتماد ہمارا سبب پر ہو گیا کہ بھئی یہ کریں گے تو یہ ہوگا، رشوت لیں گے تو کام ہوگا، حرام کریں گے، دھوکہ دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے تو پھر بات بنے گی۔ آپ دیکھ لیں، ایک عام فضا ہے، ویسے میں ایک سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تو پھر اس میں یعنی رزق کا، چلیں حلال کر لیں، حرام کو چھوڑ دیں، حلال کر لیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ مجھے اسباب، اب ظاہر ہے کہ سبب تو ضروری ہے، لیکن آپ کا اگر بھروسہ صرف، یعنی آپ کی نظر میں حقیقت اگر ظاہر ہو گیا، دنیا اگر آپ کی نظر میں اصل ہو گئی، اس کا حاصل جو ہے اصل ہو گیا، اور پھر آپ کی توجہ اسی پر چلی جائے گی، اچھا رہنا، اچھا کھانا، اچھا پہننا، کھلے پیسے، تو پھر آپ اس کے لیے کاروبار یا چلیں جو بھی ہے، لیکن آپ اس پر توجہ، تب میں بات کہہ رہا ہوں توجہ کی، یعنی آپ اسی طرف متوجہ ہوں گے، اور پھر اس میں آپ دلچسپی بھی لیں گے۔ یعنی آپ دیکھ لیں، ایک آدمی جو کاروبار کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، کرنا چاہتا ہے، تو 10 آدمیوں سے وہ مشورہ کرتا ہے، پھر خود بھی مارکیٹ میں گھومتا ہے۔ ایک طالب علم ہے، وہ پڑھ رہا ہے 12ویں کے بعد، وہ جب بڑی ڈگری لیتا ہے، وہ پھر والدین بھی سوچتے ہیں، یہ خود سوچتا ہے کہ اسکوپ کی سوچتا ہے، والدین بھی اسکوپ، یہ بڑی ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ جب وہ قسمت آتی ہے تو اس کے اسکوپ جو ہے وہ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ تو میں یہ جو بنیادی بات ہے وہ یہ کر رہا ہوں، دلچسپی کی میں بات کر رہا ہوں۔ دلچسپی
جس میں ہوگی اس کی انسان معلومات کرے گا، پھر وہ سمجھ میں بھی آئیں گی۔ یہ 5 روپے ہیں، یہ 10 ہیں، یہ 1000 ہیں، یہ لاکھ ہے، یہ ہماری سمجھ میں آتے ہیں نا۔ تو پھر زیادہ پیسے، پھر جو بھی ہے ضروریات ہیں، پھر اس کے لیے پیسے چاہیے، پھر بھروسہ بھی ہو جاتا ہے، ظاہر پر پیسے پر، عہدے پر، نوکری پر بھروسہ ہو جاتا ہے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اب دیکھ لیں نوکریاں جو ہیں بکتی ہیں عام طور پہ، لیکن پیسے اگر کوئی نہیں بھی بکتی لیکن بکتی ہوتی تو انسان پیسے لگاتا ہے، اس میں خرید لیتا ہے نوکری ہوتے ہیں۔ تو یہ دلچسپی کی بات ہے، اصل میں دلچسپی ہوگی، یعنی آپ کا ذہن اس طرف ہوگا، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اتنا فائدہ ہے، اتنا فائدہ ہے، اتنا فائدہ ہے، پھر اس میں دلچسپی ہوگی، پھر اس کے لیے اتنی محنت بھی ہوگی۔ اب میڈیکل کی تعلیم ہے مثال کے طور پہ، وہ اتنی آسان تو نہیں ہے، جو دلچسپی نہیں رکھتا اس کے لیے تو بڑی مشکل ہے میڈیکل کے 5 سال گزارنا، یہ وہ تو بات ہے دلچسپی کی۔ ساری دلچسپی ہوگی تو پھر ذہن بنے گا۔ دلچسپی کوئی بھی کام، گرمی کی چھٹیاں ہیں اور آپ کا موڈ نہیں ہے آؤٹنگ کا، دلچسپی نہیں ہے، پھر آپ نہیں بنائیں گے، بیٹھے رہو گھر میں، کیا سفر کرنا ہے، کیا پیسے خرچ کرنا ہے اور کیا جانا ہے، کیا تھکاوٹ ہوگی وہاں، یہ وہ، پھر آپ نہیں جائیں گے، چھٹیاں بھی ہوں گی۔ تو دلچسپی کی بات ہے، شوق کی بات ہے، سارے کام ہم تقریباً شوق سے کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں دکاندار صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے، شوق سے کھڑا رہتا ہے، گرمی ہوتی ہے، میں دیکھتا ہوں یہ مزدور وغیرہ یا یہ ریڈی والے جو ہیں عام طور پہ، تو ان کے پاس تو کوئی پنکھا ونکھا تو نہیں ہوتا، سخت دھوپ میں ریڈی لگائی ہوتی ہے، سر پہ چادر ڈالی ہوئی ہوتی ہے، کھڑے رہتے ہیں، پتہ ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا۔ تو پھر وہ گرمی، سخت گرمی، آپ دیکھ لیں نا ماہ جون میں کسی ریڑھی والے کے پاس کوئی پنکھا دیکھا ہے آپ نے؟ سخت دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایک ریڑھی کو سایہ بھی ملے۔ تو شوق اور پھر قربانی دیتا ہے، پھر انسان قربانی بھی دیتا، شوق ہو، نتیجہ واضح ہو تو پھر انسان قربانی بھی دیتا ہے۔ اب جیسے کہ ایک عمارت بننی ہے، لینٹر ہے، اور ٹھیک ہے ٹھیکیدار ہیں، مزدور ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جتنا جلدی کام ختم کر لیں گے تو ہمیں بس جلدی فارغ ہو جائیں گے، ٹھیکہ ہوتا ہے نا عام طور پہ، تو وہ بس پیسے بھی مل جائیں گے، ہم گھر کو چلے جائیں گے۔ تو آپ دیکھ لیں ایک جذبہ ہوتا ہے، یہ شور ہوتا ہے، آوازیں ہوتی ہیں، کبھی دیکھا آپ نے؟ یہ عام مزدور جو ہوتے ہیں، جو ملوں میں بھاری کام کرتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، جو بھاری کام ہوتا ہے تو وہ نعرہ لگاتے ہیں، اور پھر وہ ایک شوق اور ایک زور، تو پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ عام طور پہ شوق کی بات ہے۔ اب جہاں تک بات ہے قرآن کی، اسلام کی، اللہ کی بندگی کی، یہ ساری باتیں شوق کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور اپنا معاملہ اس نے شوق پہ رکھ دیا ہے۔ اسلام کا معاملہ جو ہے وہ شوق پر رکھ دیا، اجازت دے دی ہے کہ کوئی بات نہیں، تم نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں، زندگی گزار کے آؤ، کہاں جانا کہاں ہے تمہیں، میں تمہیں دیکھ لوں گا پھر۔ تو شوق پہ رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں جبر نہیں کیا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، جس نے چاہا اللہ کی ملاقات کو تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرے گا، اور جس نے ناگوار سمجھا اللہ کی ملاقات کو، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناگوار سمجھے گا۔ دیکھیں شوق ہوگا تو قربانی ہوگی، شوق کا پتہ چلتا ہے قربانی سے۔ اب قربانی کیا ہے؟ مال و جان،
یہ تو قرآن میں ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان خرید لیے، عوض میں جنت ہے۔ انسان جہاں شوق نہ ہو، نہ مال کھپاتا ہے نہ جان کھپاتا ہے، بچتا رہتا ہے۔ یہ ایک جملہ ہے، اس پہ غور کریں۔ جہاں اس کا شوق نہ ہو، نہ مال کھپاتا ہے نہ وقت کھپاتا ہے، بچتا رہتا ہے۔ آج میرے سر میں بڑا درد ہے، میں نہیں جا سکتا درس میں، مثال کے طور پہ اس کا دیکھیں گے، کر لیں گے، ہو جائے گا، یہ کریں گے، وہ کریں گے، شوق کی بات ہے ساری، بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔